دعا ہے کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہمارے ان ہاتھوں کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، مشکلوں میں ہیں کشا فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو حاضرین و منتظمین عبادت کی زندگیوں میں شامل حال فرما۔ اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے، حاضرین و منتظمین نے عبادت کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت کا۔ بار الہ عابد و معبود کی معرفت عطا فرما، ذکر و ذاکر و مذکور کی ولایت پہ ثابت قدم رکھ۔ بار الہ تجھے ولایت کے امتحان کا واسطہ، اہل ولایت کو ان کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الذین ہم قادۃ الامم واولیاء النعم وابواب الایمان وامناء الرحمن والحق معہم وفیہم ومنہم والیہم واذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، درود پڑھیے گا ذوات مقدسہ پر۔ بار دیگر درود کے لیے زحمت فرما لیجیے گا۔ سامعین محترم، سورہ زخرف سے آیت کے ابتدائی دو الفاظ تبرکاً پڑھے ہیں۔ آیت ترجمہ اور تفسیر میں عرض کرتا ہوں، آغاز ہی میں عرض کر رہا ہوں گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ ہر وہ بندہ جس کے سینے میں دل نہیں علی کی ولایت دھڑکتی ہے، میرے ساتھ ساتھ میرے ہم قدم ہم سفر رہتے ہوئے عبادت ذکر کی عبادت میں میرے ساتھ ساتھ اگر بولتا رہا تو مجھے احساس رہے گا کہ میں خود کلامی نہیں کر رہا بلکہ علی والوں سے مخاطب ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ تَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ۔ ترجمہ عرض کرنے سے پہلے میں سیاق و سباق بھی بتا دیتا ہوں تاکہ منظر ہر علی والا اپنی بصیرت کی دل کی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب ایک مقام پر بیٹھے ہیں، رسول کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کچھ اور لوگوں میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، یعنی منافق۔ اب ایسے میں اب میں لفظ ادا کر رہا ہوں آپ کے معیار سماعت کو پرکھنے کے لیے۔ رسول ایک مقام پر تشریف فرما ہیں،
اصحاب رسول بھی ساتھ ہیں، کچھ منافق علی کے دشمن بھی موجود ہیں، کہ ایسے میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے مظہر نے علی کے علی مظہر کو آتے دیکھا تو محمود کے محمد نے حقیقت حمد کے لیے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث جو اسی موقع پر رسول نے ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ بھی کئی مقام پر رسول نے علی کے تعارف میں یہ جملہ کہا کہ جب ولایت مآب رسالت مآب کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آ رہا ہے، پتہ نہیں لفظ پہنچے ہیں یا نہیں، میں آپ کی آمادگی، آپ کی سماعت کی آمادگی کو جوڑنے کے لیے جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ یہاں جملہ اہل ولایت کے لیے کہنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ رسالت مآب کے پاس ولایت مآب آ رہا ہے، رسالت مآب کے لفظ کو کھول دیتا ہوں تاکہ اہل ولایت مآب کے لفظ کو سمجھ سکیں۔ لفظ مآب ہے اوبا مصدر سے، اوبا کہتے ہیں عربی میں پناہ لینے کو، لوٹ کر جانے کی جگہ کو۔ رسول کو رسالت مآب کہنے کا سبب یہ ہے کہ ہر وہ نبی، ہر وہ رسول، چاہے وہ جو بھی نبی ہے، رسول ہے، اگر لوٹتا ہے اسے پناہ ملتی ہے تو سید الرسل کی طرف، اسی لیے رسول ہے رسالت مآب۔ اور علی کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر ولایت، چاہے کوئی بھی ولایت ہو، جب لوٹ کر آتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ جیو مودتیں سلام۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول رسالت مآب ہے، علی ولایت مآب ہے، ولایت مآب چلتا ہوا رسالت مآب کی طرف بڑھا۔ رسول نے یہاں پر علی کے لیے ایک جملہ کہا، یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملأ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدمیک۔ اللہ اکبر۔ رسول نے فرمایا، اے علی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تیرے بارے وہی کہیں گے جو نصارہ عیسائی عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں، تو میں تیرے لیے ایک جملہ ایسا کہتا کہ جہاں جہاں سے تو چلتا ہوا جاتا لوگ تیرے قدموں کے تلووں کے جوتوں کے نیچے سے خاک کے ذرے برکتوں کے لیے ڈھونڈا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ اب یہاں پر رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جیسے ہی رسول نے علی کی شان میں یہ جملہ کہا، دو بیٹھے ہوئے منافقوں میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، اور جو جملہ منافق نے حرفوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، منبر ادب کا، ذمہ داری کا، تقدس کا، عبادت کا مقام ہے، ایک منافق نے دوسرے کو کوہنی ماری، یہی لفظ کہے اس نے اپنے ساتھی کو، کہا معاذ اللہ رسول کو ہو کیا گیا ہے، معاذ اللہ محمد کو ہو کیا گیا ہے۔ آپ کی توجہ بھاپنے کے لیے رکا ہوں۔ ایک منافق دشمن علی اپنے جیسے کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ محمد کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ اگر علی کے لیے مثال بھی دیتا ہے تو عیسیٰ سے کم پر نہیں دیتا جسے لوگ خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر منافق نے، دشمن علی نے یہ جملہ کہا اور جبریل آیت لے کر نازل ہوا۔ جبریل نے کہا، اے حبیب خدا، خدا کہہ رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ تَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ۔ اے میرے حبیب انہیں بتا دے، جلی کہہ یہ رہا ہے جب عیسیٰ ابن مریم سے مثال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، تو جو منافق ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیا
اللہ اکبر، آلہتنا خیر ام ہوا، ظاہر ایمان کر رہے تھے نا، حقیقت میں تو ان کے سینے میں اب بھی شک کے بت رہتے تھے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قالوا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہم اپنے خداؤں کے پیچھے چلیں یا علی کی ولایت کا اقرار کریں؟ اللہ اکبر۔ ادھر منافق نے یہ جملہ کہا، جبریل پھر آیت لے کر نازل ہوا۔ جبریل نے کہا اے حبیب خدا، تجھے وہ سلام کہہ رہا ہے جو خدا سلام ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَئِمَّةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ ان منافقوں کو بچا دے، یہ خود کو تم پر برتر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے، حرفوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، لو نشاء، اگر ہم چاہتے، لجعلنا منکم، ہم بنی ہاشم کو ملائکہ بنا کے زمین پر نازل کرتے۔ اللہ اکبر۔ تفسیری ترجمہ کیا ہے میں نے، لجعلنا منکم ائمۃ فی الارض یخلفون۔ گھبرائے ہوئے نہیں تو بات پہنچنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا؟ آپ کے معیار سماعت کے پیش نظر ایک میثم کی زبانی ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ بظاہر واقعہ ہے لیکن اس کا لفظ لفظ توجہ کا متقاضی ہے۔ اگر گرمی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، بات پہنچنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو نہیں، ایک مرتبہ مل کر سارے اپنی پوری طاقت سے مولا کا نام لو نا، کہ جس کی توجہ، جس کی برکت سے توجہ کی تار بھی جڑ جائے اور کچھ باہر کی گرمی بھی چھٹے اور اندر کی گرمی ابھرے۔ الحمدللہ۔ اگر یہ احساس پہنچتا رہے تو یہ جملے بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میثم راوی ہے، شریف الرزی کے جو بھائی ہیں، شریف مرتضیٰ، انہوں نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ میں یہ دونوں جملے یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت مختلف راویوں سے بھی ہے اور مختلف کتب میں بھی ہے، تو اس لیے میں یہ دو نام لے رہا ہوں کہ جو دیکھنا چاہے، شریف مرتضیٰ، میثم تمار راوی۔ بس مختصر کروں تمہید، یہ میثم کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم مسجد کوفہ میں علی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میثم اپنے لیے کہتا ہے وَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ النَّحْلِ۔ اللہ اکبر۔ بہت سے افراد علی کے ارد گرد موجود ہیں، میثم کہتا ہے کہ میں علی کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب میں نے امیر النحل کا ترجمہ علی کیا کیونکہ لقب علی کا ہے۔ اب مجھے یہاں پر پھر یہ لفظ رکنے کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ بات اہم بھی ہے اور یقیناً سماعتوں سے نہیں ٹکرائی ہوگی، ممبروں سے نہیں پڑھی گئی یہ بات۔ علی کے القاب، علی کی کنیتوں کی معنی تو درکنار، خود القاب کی تعداد اور لفظ کیا ہیں یہ بھی اکثریت نہیں جانتی کیونکہ بتایا نہیں گیا۔ امیر النحل جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، امیر النحل۔ اب میں خدا کرے یہ خاموشی توجہ کی ہو، امیر النحل، میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور امیر النحل کا مطلب ہے کہ جو شہد کی مکھی کو رزق دینے والا ہو، جس سے وہ شہد بناتی ہے۔ جیو مولا سلامت رکھے۔ یہ تو تھا لفظ کا مطلب۔ یہ لقب ملا کب علی کو؟ میں رک تو گیا ہوں یہاں لیکن زیادہ دیر رکوں گا نہیں، بس تیزی سے یہاں سے آگے بڑھنے والا ہوں، توجہ مسلسل رکھیے گا۔ بنو سلیم ایک قبیلے کا نام تھا زمانہ جاہلیت سے، یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے سے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں جیت سکا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی بھئی یہ کوئی بڑا بہادر، بڑا شجاع قبیلہ تھا، نہیں، وجہ یہ نہیں تھی۔ یہ ایک پہاڑ پر رہتا تھا، پہاڑی علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پورا ایک پہاڑ جڑ سے لے کر چوٹی تک الگ الگ، اور پھر اس کے ساتھ بڑا پہاڑ،
تو ایسے ہی ایک پورے پہاڑ پر یہ قبیلہ آباد تھا. یہ شہد کی مکھیاں پالتے تھے. ہے نا توجہ؟ شہد کی مکھیاں پالتے تھے. پورے قبیلے کا سلسلہ ہی یہی تھا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بآواز بلند. بسم اللہ حضور. بارے دیگر درود تلاوت فرما لیجئے گا. بسم اللہ حضور. امیر النحل کے لقب پر 2 جملے عرض کر رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ یہ پورے قبیلہ شہد کی مکھیاں پالنا اس کا کام تھا. تھے بڑے پرلے درجے کے بزدل. جب کبھی بھی دور سے کسی کو بھی اپنی جانب آتے دیکھتے کیا کرتے؟ شہد کی مکھیوں کے چھتوں کو کھول دیتے. شہد کی مکھیاں اڑتی. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکھیاں جا کر لشکر کے لشکر کو بھنبھور ڈالتی اور لشکر کا لشکر نکل جاتا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اسی مقام کے قریب سے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں. جیو اللہ سلامت رکھے. یا علی مودت سلامت. رسول اس مقام کے قریب آ رہے ہیں. اسی بنو سلیم کا ایک بندہ جو پہاڑ پر مامور تھا، جس کی ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ ہر آنے جانے والے کے بارے میں دور سے دیکھ کر بتائے. اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اس نے اپنے قبیلے والوں کو الرٹ کیا. کہا کہ کوئی ہمارے اسی پہاڑ کی طرف کوئی آ رہے ہیں. غور سے دیکھا دور سے، کہتا ہے یہ تو محمد ہے اور اس کے اصحاب. اب اس کا بتانا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ کہا جلدی سے یہ اس فاصلے کی حد تک آئیں، ساری شہد کی مکھیوں کے چھتوں کو کھول دو. جیسے ہی وہ اس مقام کے قریب پہنچے، ادھر شہد کی مکھیوں کے چھتوں کو کھولا گیا. کروڑوں کی تعداد میں مکھیوں، شہد کی مکھیوں نے بادلوں کی طرح پرواز کرنا شروع کیا. ادھر سے مکھیاں چھتوں سے نکل رہی ہیں. ادھر سے رسول نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا این یعصوب المؤمنین. جیو مالا سلامت رکھے. مومنین کا یعصوب کہاں ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی. یعصوب بھی شہد کی مکھی کے سردار کو کہتے ہیں. بات آ گئی تو رک گیا ہوں آغاز میں، وگرنہ یعصوب اور نحل کے فرق پر بات کرنے لگوں تو جس بات کا آغاز کیا ہے وہ مکمل نہیں کر پاؤں گا. بس یہی لقب سنیے اور میں چند جملے اپنے حصے کی نوکری کروں. ہو نا میرے ہم سفر. اب ہوا ادھر سے انہوں نے چھتے کھولے. رسول نے فرمایا آئین یعصوب المؤمنین، اہل ایمان کا یعصوب کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر رسول نے فرمایا آئین امیر النحل، نحل کا امیر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر رسول نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب. جیو مودت سلامت. ادھر مولا تک رسول کا یہ پیغام پہنچا. یہ جملہ پہنچنا تھا. یہی جملے، یہی لفظ ہیں کتاب کے کہ لما سمع علی جذب ذوالفقار وحمل علی النحل. جیسے ہی علی نے سنا. اللہ اکبر. اب یہاں پر لما جذبہ کا لفظ ہے. جذبہ کا اگر میں معروف رائج ترجمے سے بھی 2 معانی لوں تو یا تو کتاب یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہی علی نے نبی کی پکار کو سنا، جلی کا مددگار نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے جھٹک کر نکالا. یا تو یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ذوالفقار کو نیام سے نکال کر فضا میں چھوڑا. اللہ اکبر. اور علی کی ذوالفقار نے یعصوب المؤمنین کی طرح شہد کی مکھیوں کو آتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کیا. اللہ اکبر. جب ذوالفقار نے پرواز کر کے شہد کی مکھیوں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کیا، شہد کی مکھیوں کا آتا ہوا لشکر واپس پلٹ کر بنو سلیم کے لوگوں کو ڈنک مار مار کے بھنبھور ڈالا. تو ایسے مقام پر رسول کے اصحاب میں سے کسی نے رسول سے سوال کیا اے اللہ کے نبی، آپ نے علی کو امیر النحل کیوں کہا؟ بس آخری جملہ کہا آپ نے علی کو امیر النحل کیوں کہا؟
रसूल ने फरमाया लिअन्नहु अमीरुल मुमिनीन वल मुमिनु कन्नहलत ला ताकुलु इल्ला तय्यबन वला यखरुजु मिनहा इल्ला तय्यबन। कहा इसलिए मैंने अली को अमीरुल नहला कहा कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की मिसाल है, जिसका रिज्क भी पाक होता है, उसका शजरा भी पाक होता है। अल्लाह अकबर। आपकी मवद्दतें सलामत। मीशम कह रहा है कुन तो बैन यदै अमीर नहल, यहां से बात इधर गई थी। मैं अमीर नहल के सामने बैठा हूं कि मैंने देखा कि एक शख्स, एक मुसाफिर मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ, दक्कतुल क़ज़ा के मकाम पर बैठे हैं जनाब अमीर। कहा मुसाफिर दाखिल हुआ और उसकी वज़ा क़ता के बारे में बता रहा है मीशम कि उसके दोनों जानिब तलवार लटक रही है और उसके कांधों पर जर्द रंग की अबा है, सर पे अमामा, और आते ही ना उसने बड़े काटदार लहजे में, मीशम कह रहा है, अब मैं सारी बात नहीं पढ़ सकूंगा, जब कभी मौला ने चाहा जिसके चंद जुमले मैं पहुंचा लूं और बस मेरे हिस्से की इबादत ज़िक्र मुकम्मल। घबराए हुए तो नहीं है ना? मीशम कहता है वो जब दाखिल हुआ मस्जिद कूफा में जहां पर हम बैठे थे, अली तशरीफ फरमा है, कहा उस मकाम की जानिब वो मुसाफिर बढ़ा चला आता है और आते ही, करीब आते ही उसने, मीशम कहता है कि बड़े काटदार लहजे में सवाल करना शुरू किया। बस उसका यही सवाल ही सुनाना मेरा मकसद था। उसने सवाल करना शुरू किया। मीशम कहता है वो करीब आया, हर सहाबी पलट के उसको देख रहा है, उसने किसी को नहीं देखा, किसी को कोई सलाम नहीं किया। आते ही सवाल करना शुरू किया, अय्युकुमुल मुज्तबा फिश्शुजाअति वल मुअम्ममु बिल बराअति वल मुदर्रअ बिल क़नाअति, अय्युकुमुल मौलूदु फिल हरम वल आली फिश्शियम वल मौसूफ बिल करम, अय्युकुमुल बतलु दास व मुज़य्यिकुल अनफास वल आखिज़ु बिल क़िसास, अय्युकुम हुस्नु अबी तालिबिर रतीब व बतलुहुल मुहीब व सहमुल मुसीब, अय्युकुम नुसिरा बिही मुहम्मदुन फी ज़मानिही व आसरा बिही सुल्तानुहु व अज़्म बिही शानुहु, अय्युकुम क़तलल अमरैन व असर्रल अमरैन, क़ाला अमीरुल मुमिनीन अना या सईद इब्न अल फ़ज़्ल इब्न रबी इब्न मुदरका इब्न सलीम इब्न अल अशअस अम्मा बदालक फ़अनल कंजुल मलहूफ अनल मौसूफ बिल मारूफ अनल मनऊत फिल किताब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा, मीशम कह रहा है कि मुसाफिर दाखिल हुआ, उसने बड़े काटदार लहजे में सवाल करना शुरू किया। अब मजबूरी है, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ पर नहीं रुक सकूंगा वजाहत के लिए, तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए। अय्युकुमुल मुज्तबा फिश्शुजाअति वल मुअम्ममु बिल बराअति वल मुदर्रअ बिल क़नाअति, कहा तुम में कौन है जो मुरक्क़े शुजाअत है, जिसका लिबास क़नाअत है, जिसकी सवारी फसाहत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अय्युकुमुल मौलूद फिल हरम वल आली फिश्शियम वल मौसूफ बिल करम, तर्जुमे के लफ्जों पर तवज्जो का तलबगार। कह रहा है तुम में कौन है जो आता है तो अल्लाह के घर में पहचाना जाता है तो अल्लाह की सिफात से, जाना जाता है तो अल्लाह की करामत से। अल्लाहु अकबर। जियो मवद्दतें सलामत या अली। अल्लाहु अकबर। अय्युकुम अल बतलु दास व मुज़य्यिकुल अनफास वल आखिज़ु बिल क़िसास। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ ऐसा आ गया है कि अगर मैं सिर्फ तर्जमा करके गुजर जाऊँ तो मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मैंने लफ्ज़ नहीं पहुँचाया। घबराए हुए तो नहीं है ना? अय्युकुम अल बतलु दास, ये दास के लफ्ज़ पर रुकने लगा हूँ ताकि तर्जमा हर अली वाले के सीने में उतार सकूँ। उतरेगा उसी सीने में जिसकी तवज्जो मुसलसल होगी। दाल, ऐन और सीन, ये इसका रूट वर्ड है, इसका मादा, हर हुरूफ असली। इसको अगर लुगत में जाके देखें तो इस लुगत जो इसके मफाहिम बता रही है, लुगत सारे मफहूम नहीं, बस तबर्रुकन
علی کے فضائل علی والے کی امانت سمجھتے ہوئے پہنچانے کے لیے اس کے 2-3 معانی پر پڑے ہوئے حجاب سے پردہ ہٹا کے دکھانے لگا ہوں۔ لغت یہ کہتی ہے کہ داس کہتے ہیں روند ڈالنے کو، یا داس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کچی جگہ ہو، کچی زمین، اور اس پر اگر کوئی پیدل چلے تو اس کے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ داس ایسی زمین کو بھی کہتے ہیں جس پر ساری زمین پر قدموں کے نشان ہوں، یا داس وہاں پر بھی لفظ آتا ہے کہ جب قصاب آپ دیکھتے ہوں گے جب جانور ذبح کرتا ہے، جب بکرا بھیڑ کوئی چیز ذبح کرتا ہے تو اس کی کھال اتارنے کے لیے جب کھال اور گوشت کے درمیان وہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، اسے بھی عربی میں داس کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی یاد رہے نا تو جملے کا ترجمہ سمجھتے ہوئے لطف آئے گا۔ اب کیا کہہ رہا ہے میشم؟ آنے والا کہہ رہا ہے ایکم البطل الداس، گویا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ تم میں وہ کون ہے جو اکیلا ہو کر بھی دشمنوں کے لشکر کو روند ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کون ہے کہ جنگ کے پورے میدان میں اگر کسی کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں تو بس اسی کے جیو مودت سلامت۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کون ہے جو دشمن سے کفر و شرک کی کھال کو ذوالفقار کی دھار سے اتار کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایکم البطل الداس ومزیق الانفاس، تم میں کون ہے جو دشمن کے سانسوں کی گھٹن ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے جب شامی اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ڈر کے مارے کہتا تھا، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے سانسیں گھٹنے لگتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایکم بطل الداس ومزیق الانفاس والآخذ بالقصاص۔ بس میں ان جملوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ گفتگو کو اپنے اختتامی مرحلے تک لے آؤں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ اب علی نے وہ کلام کر رہا ہے مسلسل، اور علی نے کہا انا یا سعید ابن الفضل ابن ربیع ابن مدرکہ ابن سلیب ابن الاشعث۔ آنے والا پہلی دفعہ آ رہا ہے، علی اس کے 7 پشتوں کے اجداد کے نام لے کے کہہ رہے ہیں، او سعید ابن الفضل ابن ربیع ابن مدرکہ ابن سلیب ابن الاشعث، جس کے بارے سوال کر رہا ہے نا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے آنے والے نے دیکھا کہ یہ تو صرف میرا ہی نہیں، میری 7 پشتوں میں داداؤں کا اجداد کا نام بتا رہا ہے، قدموں پہ گر کے کہتا ہے لبیک یا علی۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے تلبیہ پڑھا، علی کو لبیک کہا، جملہ زبان پہ آ رہا ہے اور اہل ولایت کے لیے کہنے لگا ہوں۔ جب اس نے علی کے قدموں پر سر رکھ کر لبیک کہا، گویا اس نے تلبیہ پڑھا، یہ ویسے ہی لبیک یا علی کہہ رہا ہے جیسے تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں حاضر ہوں۔ اچھا، یہاں پر پہلے تو وہ سوال کر رہا تھا نا علی کی صفات کا تذکرہ کر کے، اب علی نے خود اپنی زبانی بتانا شروع کیا۔ سل اما بدالک، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ انا الکنز الملہوف، انا الموصوف بالمعروف، انا الذی قرأتنی الشم الصلاب وحلل بامری صوت الصحاب۔ کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ انا الکنز الملہوف، میں ہی تو وہ ہوں جو اس بے دل کے دل کی بھی حسرت ہے۔ جیو مودت سلامت۔ انا الکنز الملہوف، میں ہی تو وہ ہوں، بے دل کی حسرت تھا تو اس نے کہا کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف۔ جیو مودت سلامت۔ یا علی، میں ہی انا الکنز الملہوف، بے دل کی حسرت ہوں، جیو مودت سلامت۔
अनल कंजुल मलहूफ अनल मौसूफ बिल मारूफ, मैं ही तो वो हूं कि हर सिफत जिसकी तरफ इशारा कर रही है उस हर सिफत का मालिक मैं अली ही तो हूं। अब तबर्रुकन यहां पर भी एक जुमला जो खुद लिसानुल्लाह ने अपनी जुबानी कहे उनका भी एक जुमला मुलाहिजा फरमा लीजिए और बस मैं फिर समेटने की तरफ बढ़ा। यहां अली ने कहा अनल्लज़ी क़राअतनी शम्मुस्सलाब व हल्लल बिअमरी सौतुस्सहाब, फरमाया मैं ही तो वो अली हूं कि हर जमाने में बातिल ने जिसको पहाड़ की तरह टक्करे मार कर गिराना चाहा मगर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। अल्लाह अकबर। इसका तो बस मैंने सादगी से तर्जमे पर ही इक्तफा किया, लेकिन जो जुमला अब कहने लगा हूं उसके लफ्ज को मैं खोल कर आगे बढ़ूंगा समेटने की जानिब। हल्लल बिअमरी सौतुस्सहाबे, हल्लल बिअमरी सौतुस्सहाबे क्या मतलब? हल्लला कब्बरा सब्बहा, अगर कोई सुबहान अल्लाह कहे तस्बीह करे तो कहते हैं सब्बहा, अगर कोई अल्लाह अकबर कहे तकबीर कहे तो कहते हैं कब्बरा, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तहलील करे तो अरबी में कहते हैं हल्लला, यानी हल्लला का मतलब है कि उसने तहलील की, यानी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। पहुंच गया जुमला। तो जिसके सीने में दिल नहीं अली की वलायत धड़कती है उसे अपने सीने में ही अली के इस जुमले की गरज महसूस होगी। अली ने कहा वह हल्लल बिअमरी सौतुस्सहाबे, अली कह रहा है मैं ही तो हूं कि बादल की गरज अपनी गरज में ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मुझ अली के अम्र का ऐलान करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दतें सलामत। हल्लल बिअमरी, मेरे अम्र सौतुस्सहाब है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलिमा तहलील है, अल्लाह के माबूदियत की गवाही है, उसकी माबूदियत के सिवा हर खुदा का इनकार है। ये जुमला कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कह इसलिए रहा हूं कि जो जुमला कहने लगा हूं वो पहुंचा सकूं। ला इलाहा इल्लल्लाह है अल्लाह की माबूदियत का इकरार। अली कह रहा है हल्लल बिअमरी सौतुस्सहाबे, बादल अपनी गरज में तहलील करके मुझ अली के अमर का ऐलान करता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जिस अली का अमर हो उस अली की हकीकत क्या होगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस तबर्रुकन लिसानुल्लाह की जुबानी भी दो जुमले अर्ज कर दिए। अब मैं तकमील की जानिब बढ़ूं। जब मीशम कहता है कि अली ने ये जुमले कहे तो आने वाला जो मुसाफिर था उसने कहा कि मैं बनु अकीम का नुमाइंदा बनकर आया हूँ। 60,000 लोगों का नुमाइंदा, 60,000 अफराद ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर एक मामले का फैसला करवाने के लिए आपके पास भेजा है। फरमाया क्या मामला है? कहा एक मैयत है मेरे साथ और उसे किसी ने कत्ल किया है, उसी की वजह से हमारा कबीला एक दूसरे पर तलवारें सौंध कर खड़ा है, जंग बस होने को है और कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। आपके पास इसलिए आया हूं कि वो मुर्दा खुद बोल कर बताए कि उसे कत्ल किसने किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने मीशम से पुकार कर कहा मीशम मुनादी कर दो कूफा में जो भी मुझ यदुल्लाह का यदुल्लाह ही इख्तियार देखना चाहता है कल अलसबह फला मकाम पर आ जाए। इधर अभी सुबह तुलू नहीं हुई थी कि पूरे का पूरा कूफा उमड़ के आ गया कोई अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए।
کوئی دیکھنے کے لیے۔ اب جب پہنچے علی تو یہ میت لے کر آگے بڑھا، کہتا ہے اسے 41 دن ہو گئے ہیں مرے ہوئے، دیباج کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اور کہا کہ یہ اگر خود بول کر بتائے گا تو میں آپ کی صداقت کی بھی جا کے گواہی دوں گا بنو عقیل میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دوں گا کہ یہی وہ ہے جو حق ہے، اور حق کی دعوت کا اگر مالک ہے تو یہی ہے۔ علی میت کے قریب آئے، بس سمٹ گئی بات، قریب آئے، قریب آ کر علی نے اپنا چہرہ خلق کی طرف پھیرا۔ فلسفہ و حکمت و حقیقت امامت یہی ہے، خلق کی طرف پھیرا، خلق کی طرف اپنے چہرے، وجہ اللہ چہرے کو پھیر کر علی نے کہا او کوفہ والو، موسیٰ نے بھی مردہ زندہ کیا تھا، لیکن اپنا ہاتھ لگا کر نہیں، گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑا اس سے مس کر کے۔ میں علی وہ ہوں جو موسیٰ ابن عمران پر بھی حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہی علی نے اس میت کو ٹھوکر مار کر کہا قم یا حنظلہ ابن سنان۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جو میرا ہم سفر ہے، یہ جملہ اسی کی امانت ہے۔ جیسے ہی علی نے قم یا حنظلہ کہا، ادھر سے میت نے اٹھتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا محی العظام، یا علی یا علام یا حجت اللہ علی الانام۔ اٹھتے ہی مردہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا محی العظام، او ہڈیوں پر گوشت چڑھا کے زندہ کرنے والے سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا محی العظام، او ہڈیوں کو زندہ کرنے والے سلام، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی الانام۔ ہر وہ شے جو خلق ہے اس پر جسے اس نے حجت بنا کے بھیجا، اس پر سلام۔ پھر کہا یا علی یا علام، زندہ ہوا۔ اب جیسے ہی اس نے سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، سمٹ گئی بات۔ سلام کا جواب دے کر وہ جو لے کر آیا تھا مسافر، علی نے کہا تیرا کام ہو گیا، اب اسے لے اور واپس جا اپنے علاقے میں، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، بتا لوگوں کو، روک جنگ کو جا کے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا، پہلے ہاتھ باندھے، قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا یہ جن میرے ساتھ آنے والوں نے دیکھا ہے نا، یہ جا کے بتا دیں گے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اب میں تو واپس نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ جواب دیا، وہ جس مردے کو علی نے زندہ کیا تھا، علی نے کہا اٹھ جا بتا اپنے قبیلے والوں کو کہ تجھے کس نے قتل کیا۔ کہتا ہے مجھے میرے چچا نے فلاں وجہ سے قتل کیا۔ علی نے کہا جا کے اپنے قبیلے والوں کو بتا۔ کہتا ہے یہ جانے والے جا کے بتائیں گے، میں تو مر کے بھی دیکھ آیا ہوں کہ وہاں بھی علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دونوں صفین میں علی کی رکاب میں شہید ہوئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بہت سی ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں معصومین کی رکاب میں کسی نہ کسی مقام پر نصرت میں ساتھ ہونا تھا، اگر چلے گئے اس لمحے سے پہلے تو انہوں نے پھر زندہ کیا اسے، تا آنکھ معصوم کی رکاب میں شہید ہوئے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہی جملہ میں تقریباً ہر مجلس کے اختتام پر دہرایا کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، کچھ بھی بولتے، سوچتے، سنتے، پڑھتے، علی کا کوئی بھی کمال سامنے آئے تو انکار کبھی نہ کرنا، یہی سمجھ کے قبول کر لینا کہ یہ مظہر ہی اس جلی کا ہے جو عقل میں آ سکتا ہی نہیں۔ بس درود پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ مل کے باواز بلند۔ اللہ اکبر۔ ذکر مصائب کے ذیل میں
عبادت ذکر کی تکمیل کے لیے عزاداروں کی آنکھوں کے وضو کے لیے جو میں مصائب میں بھی روایت پڑھنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً سماعتوں سے نہیں ٹکرائی ہوگی، جس شہزادے کا میں آج مصائب کے چند جملے عزاداروں کے پرسے کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، یہ وہ کم سن شہزادہ ہے، وہ پہلا شہزادہ ہے، بلکہ وہ واحد ہستی ہے جس کا سر مولا حسین کی آنکھوں کے سامنے تن سے جدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ کوشش کرنا ہر عزادار کی آنکھ ضرور وضو کر لے۔ قسمت والے ہو، صف عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، آتے ہو صف عزا پہ بیٹھتے ہو، پرسہ دے سکتے ہو، دے لیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شہزادے کا نام جناب عبداللہ ہے، اور علماء مقاتل کو اس شہزادے سے متعلق بہت اشتباہات ہوئے ہیں۔ میں ظاہر ہے ذکر مصائب میں روایات کی تحلیل تو نہیں کرنی، لیکن بس ایک اشارہ چھوڑنے لگا ہوں کہ عبداللہ نام کی کئی شخصیات ہیں کربلا کے شہداء میں، حتیٰ کہ خود بنی ہاشم میں بھی کئی ہیں۔ جناب علی اصغر کا نام عبداللہ رضی ہے، شاید یہی سبب ہے کہ جناب حسن مصنع کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، مولا حسن کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ جس کی میں آج مصائب کی روایت سنانے لگا ہوں، اسے اتنا پیار تھا مولا حسین سے، اور مولا حسین نے اتنا پیار دیا اس شہزادے کو کہ یہ مولا حسین کو بابا کہہ کے پکارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علماء کو یہاں اشتباہ ہوا، کسی نے کہا مولا حسین کا بیٹا ہے۔ بہرحال یہ اس شہزادے کی شہادت کتب مقاتل کے مطابق شہزادہ علی اصغر کے بعد ہوئی ہے، اور ایک 4 سال کی بطول جب آخری لمحوں میں اپنے بابا کے پاس پہنچی ہے، اس سے کچھ پہلے ہوئی ہے اس کی شہادت۔ بس 2 جملے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب علامہ مامقانی نے 4 سال کی بطول کے میدان میں آنے کا منظر لکھا ہے کہ جب جناب فضہ نے آ کر بتایا نا علی کی بیٹی کو کہ میرے حسین نے زین چھوڑ دی ہے، اللہ اکبر، تو ایک 4 سال کی شہزادی اٹھی۔ جب اٹھ کے جانے لگی تو علی کی بیٹی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بابا کے پاس۔ کیسے جاؤ گی؟ جب پوچھا نا کیسے جاؤ گی تو مامقانی نے لکھا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ میں میدان کے اس جم غفیر میں، دشمنوں کی اس کثرت میں کوشش کروں گی جہاں جہاں سے مجھے راستہ مل گیا، اگر مجھے کسی نے روکا میں گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے ہوتے ہوئے، اور اگر مجھے گھوڑوں کے سموں سے بھی راستے میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو میں گھوڑوں کے سموں پہ بیٹھ کر کہوں گی خدا کے لیے مجھے راستہ دے دو، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو، اس سے چند لمحے پر تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ لعین جو آگے بڑھا جس نے وار کیا، اس نے شہزادے کو تڑپتا دیکھ کر شہزادے پر رحم نہیں کھایا، بلکہ اسی کیفیت میں تلوار کا ایسا وار کیا گردن پر کہ ایک شہزادی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، جو حسین کے زخموں پر گریہ کر رہی تھی، کہہ رہی ہے ہائے میرے عبداللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ